الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، علم و حکمت میں رشک کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ قائد بننے سے پہلے فقیہ بنو، یعنی دین کا علم حاصل کرو، اور ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ قائد بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بڑھاپے میں بھی دین کو سیکھا ہے۔ تو امام بخاری کا اگر دیکھا جائے کہ اس میں منشا یہ ہے کہ حضرت عمر کا ارشاد یہ نہیں کہ رئیس القوم اور سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، بلکہ اس کے بعد بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دینی معلومات تو ہر وقت حاصل کی جا سکتی ہیں اور کرنی چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ماں کی گود سے گور تک یعنی قبر تک علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے، اور کوئی بھی عمر ہو، صحابہ کرام بڑھاپے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور دین کا علم سیکھتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد امہات المومنین سے، صحابہ کرام سے جو ہے وہ دین کے علم کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو بزرگ ہو جاتے ہیں وہ بھی دین کا علم سیکھتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کے ہر مجال میں دین کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ دین ہی ہماری شخصیت کو بناتا ہے، ہمیں نکھارتا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سلیقہ جو ہے وہ سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے والا اور سکھانے والوں میں سے بنا دے، اور وہ علم سکھائے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ تو علم و حکمت کی باتیں سیکھنی بھی چاہیے، اور اگر کسی کو یہ علم دے دیا گیا ہے تو حسد نہیں کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔